ہسٹری اینڈ ٹیکنالوجی کے معزز دوستو السلام علیکم، میں سجاد نظر اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں کے جسم سے گندی بدبو کیوں آتی ہے اور کس طرح 70,000 یہودیوں کو مار کر دوبارہ زندہ کیا گیا؟ ان سوالات کے بارے میں ہم تفصیلی گفتگو کریں گے جو آپ کے لیے باعث علم ثابت ہوگی۔ ناظرین، یہودیوں کی بہت ساری نسلیں اور فرقے ہیں، جن میں سے یہودیوں کی ایک نسل ایسی بھی ہے جن کی جلد کا رنگ مردہ انسانوں کی طرح پیلا ہوتا ہے اور ان کے جسم سے ہر وقت مردہ گلی سڑی لاش کی طرح بدبو آتی ہے، یہاں تک کہ ان کا نیا لباس بھی مردہ کے کفن کی طرح گرد آلود ہو کر تار تار ہونے لگتا ہے۔ یہ اپنی ان نشانیوں کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، بھلے وہ کتنے ہی مہنگے پرفیوم استعمال کیوں نہ کر لیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک عذاب یافتہ قوم ہے جو ہزاروں سال پہلے دنیا میں آئی تھی، مگر اپنی بدعمالی اور پیغمبر کی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے ایک انوکھے اور بدترین عذاب کا شکار ہو گئی۔ یہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب ایک پیغمبر یہودی قوم کی طرف ایک شہر میں بھیجے گئے، اور جیسا کہ تاریخ میں یہودیوں کا یہ سخت وتیرہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ سخت نافرمان رہے ہیں، ایک ایک کر کے ان کی طرف پیغمبر اور نبی بھیجے جاتے رہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 90% سے زائد یعنی 1 لاکھ سے زائد پیغمبر یہودیوں کی طرف بھیجے گئے۔ جس شہر میں ایک پیغمبر کو بھیجا گیا وہ ایک بڑا شہر تھا جہاں لاکھوں کی تعداد میں انسان رہتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا تھا کہ پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو اکٹھا کیا اور نافرمانوں کے ایک لشکر سے جہاد کرنے کے لیے تیاری کا حکم دیا۔ یہودی جیسا کہ دنیا، روپے اور لالچی لوگ، جنگ سے دور رہنے والی قوم ہے، لہٰذا انہوں نے پیغمبر کو واضح طور پر انکار بھی نہیں کیا اور ہاں میں بھی جواب نہیں دیا، لیکن بہانے بازیوں سے ٹال مٹول کرنے لگے۔ اس زمانے میں پیغمبر ان کو گھروں میں جا جا کر جہاد کی تیاریوں کا حکم دیتے۔ وہ دنیا سے اتنا دل لگا بیٹھے تھے کہ موت سے گھبرا جاتے تھے۔ وقت گزرتا رہا اور وہ اللہ کے حکم سے بے نیاز ہو گئے۔ پھر ان پر اللہ کی طرف سے عذاب لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بہت ڈرایا گیا، مگر ان کی نافرمانیاں جاری رہیں۔ ان میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی اور روزانہ درجنوں افراد موت کے منہ میں جانے لگے۔ جب چلاک یہودیوں نے یہ حالت دیکھی تو ان کو پتہ چلا کہ اللہ کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہو چکا ہے۔ وہ لوگ اس شہر سے نکلے اور دور دراز کے جنگل میں رہنے لگے۔ وقتی طور پر جگہ تبدیل کرنے سے وہ طاعون کی مر سے تو بچ گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ سب تب تک جنگل میں رہیں گے جب تک شہر میں طاعون کی وبا ٹل نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک فرشتے کو بھیجا اور وہاں بھی وبا پھیل گئی۔ فرشتہ نے ایک پہاڑ سے چنگاڑ کی طرح ایک ایسی آواز نکالی کہ جس نے اس آواز کو سنا وہ وحشت زدہ ہو گئے، اور فرشتے نے اس آواز میں پکارا کہ مر جاؤ، تو سارے مر گئے۔ یاد رہے کہ ان میں سے کوئی بھی بیمار نہیں تھا، ان کی طبیعت نارمل اور صحت مند تھی، جبکہ ان کی تعداد تقریباً 70,000 کے لگ بھگ تھی۔ اس پورے جنگل میں کوئی ایک انسان بھی نہیں بچ سکا اور سارے کیڑے مکوڑوں کی طرح بکھرے پڑے تھے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے قریب کوئی درندہ یا جانور بھی نہیں جاتا تھا۔ وہاں جنگل میں کچھ دنوں بعد بہت زیادہ بدبو پھیل گئی اور وہاں کے لوگوں نے سوچا کہ ان کے جسام کو ایک جگہ اکٹھا کر کے باہر دیوار بنا دی جائے۔ وہاں سے اس قوم کے پیغمبر کا گزر ہوا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، یہ نادان لوگ تھے، نہ سمجھ تھے، مگر میری ہی قوم کے تھے، ان سے مجھے پیار تھا جن کے بغیر میں اب بالکل اکیلا رہ گیا ہوں۔ اگر یہ زندہ ہوتے تو ان کو تبلیغ کر کے نافرمانی سے بچانے کی کوشش کرتا۔ اے اللہ، میری فریاد قبول کر اور ان کو دوبارہ زندہ کر۔ اس دعا کے بعد فرشتہ وحی لے کر آیا اور کہا کہ اے پیغمبر، اللہ فرماتا ہے کہ ان ہڈیوں سے تم کہو کہ اے ہڈیوں، اللہ فرماتا ہے کہ تم ہر ایک انسان کے لیے جمع ہو جاؤ۔ لہذا جب پیغمبر نے یہ الفاظ ہڈیوں کو کہے تو بکھری ہوئی ہڈیاں ایک مکمل ڈھانچے کی شکل میں اکٹھی ہونا شروع ہو گئیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک انسان کا ڈھانچہ تیار ہونے لگا۔ اس پیغمبر کو پھر وحی آئی، ان ہڈیوں کو کہو کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنے اپنے ڈھانچوں پر گوشت پہن لو، اور ہڈیوں پر گوشت جمع ہونے لگا۔ جب 70,000 ہڈیوں نے گوشت پہن لیا تو پھر وحی آئی کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم سبھی کے سبھی زندہ ہو جاؤ، اور پیغمبر کا پیغام سنتے ہی ساری لاشیں زندہ ہونے لگی۔ بے شک ناظرین، یہ ایک انوکھا واقعہ تھا۔ ان 70,000 لوگوں میں عذاب کے بعد ایک تبدیلی آ چکی تھی جس کے آثار آج بھی موجود ہیں۔
اور وہ یہ تھی کہ ان کی جلد کا رنگ مردہ انسانوں کی طرح زرد اور پیلا ہو چکا تھا۔ دوسری تبدیلی یہ تھی کہ ان کے جسموں سے ایسی بدبو آتی تھی جیسے 10 سے 15 دن پرانی لاش سے بدبو آتی ہے۔ جبکہ تیسری تبدیلی یہ تھی کہ جو لباس پہنتے اس کی حالت مردے کے کفن جیسی ہو جاتی۔ یہ نشانیاں ان کی نسلوں میں بھی پیدا ہو چکی تھیں، اور آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد اس نسل کے یہودی دنیا میں موجود ہیں، اور ان میں یہ تینوں نشانیاں موجود ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اس کی سب سے بڑی دلیل موجود ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے محبوب، کیا آپ نے نہیں دیکھا تھا وہ جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے، اور وہ ہزاروں تھے۔ موت کے ڈر سے اللہ نے ان سے فرمایا کہ مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک لوگوں پر اللہ فضل کرنے والا ہے، مگر کچھ لوگ ناشکرے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کیسی لگی آج کی ویڈیو کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔